آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ انما الصدقات، زکوٰۃ نہ صرف، فرمایا انما الصدقات، منافقین کا تان دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود صدقات کے حقدار بیان فرما دیے تاکہ سب لوگ جان لیں کہ صدقات کی تقسیم کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں، لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تان بے سود ہے۔ یہاں صدقات سے مراد فرض صدقات یعنی زکوٰۃ و عشر ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے وصولی کے لیے عاملین فرض زکوٰۃ ہی کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان کے پاس نفل صدقہ بھی جمع کرا دے۔ صدقہ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرنے والا عملی طور پر ایمان کے صدق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ لفظ عام طور پر نفلی خرچ پر بولا جاتا ہے، مگر کبھی فرض پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا خذ من اموالہم صدقہ۔ یہاں فرض صدقات ہی مراد ہیں۔ اس آیت کے آخر میں فریضۃ من اللہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ نفلی صدقات کو فریضہ نہیں کہا جاتا۔ انما الصدقات سے معلوم ہوا کہ ان مقامات کے علاوہ زکوٰۃ و عشر خرچ کرنا جائز نہیں۔ للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ فرمایا للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین دونوں لفظ محتاج کے معنی میں آتے ہیں۔ بعض اہل علم فقیر کو زیادہ بدحال قرار دیتے ہیں، بعض مسکین کو، اور بعض دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں۔ دلائل کے لحاظ سے راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فقیر مسکین سے زیادہ بدحال ہوتا ہے۔ والعاملین، اور ان اہلکاروں کے لیے جو علیہا، اس کی وصولی پر مقرر ہے۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ و عشر کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدمی مقرر فرماتے تھے اور باقاعدہ ان کا محاسبہ فرماتے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن التبیہ کو اس کام پر مقرر فرمایا تھا اور ان کی آمد پر محاسبہ کرتے ہوئے حکومت کے عمال کو ملنے والے تحائف کو ان کے لیے ناجائز قرار دیا تھا۔ والمؤلفة قلوبهم، اور ان کے لیے جن کی تالیف کا مقصود ہے۔ والمؤلفة قلوبهم، اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جن کی دلجوئی کر کے انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا مقصود ہو، یا وہ کفار جن کی دلجوئی سے ان کے اسلام لانے کی امید ہے، یا وہ بااثر لوگ جن پر خرچ کرنے سے کئی لوگوں کے مسلمان ہونے کی امید ہے، یا وہ کافر سردار جن پر خرچ کرنے سے ان کے علاقے میں مسلمانوں کے ظلموں سے تم سے محفوظ رہنے کی امید ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے غلبے کے بعد یہ مد ختم ہو گئی، جیسے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مگر موجودہ زمانے کے حالات کو سامنے رکھیں تو آج کل شاید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانے سے بھی زیادہ ان کی ضرورت ہے، کیونکہ کفار اسی طریقے سے مسلمانوں کو مرتد کر رہے ہیں۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ فرمایا وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے سے مراد غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا ہے۔ آج کل عدالتوں کے کفری نظام کی وجہ سے بے گناہ لوگ، یا وہ گناہگار جن کی شرعی سزا قید نہیں ہے مگر کافرانہ قانون کی وجہ سے قید ہیں، یا کفر کی عدالتوں کا عائد کردہ جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے، یا مقدمہ کے اخراجات ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے جیلوں میں سال ہا سال سے سڑ رہے ہیں، ان کو چھڑانے پر زکوٰۃ صرف کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ والغارمین، اور تاوان اور فرض ادا کرنے والوں میں۔
فرمایا والغارمین، وہ مقروض جو قرض ادا نہیں کر سکتے، یا وہ کاروباری لوگ یا زمیندار وغیرہ جو کاروبار یا فصل برباد ہو جانے کی وجہ سے زیر بار ہو گئے، اگر وہ اپنی جائیداد میں سے قرض ادا کریں تو فقیر ہو جائیں، یا وہ باثر لوگ جنہوں نے صلح کروانے کے لیے لوگوں کی دیتیں یا رقوم اپنے ذمہ لے لی، یہ سب غارمین میں آتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ فرمایا وفی سبیل اللہ، اس لفظ کے دو استعمال ہیں، ایک تو ہر نیکی ہی اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں، اور فقراء و مساکین وغیرہ پر خرچ بھی فی سبیل اللہ ہے، جن کا ذکر اس آیت میں پہلے ہو چکا ہے۔ دوسرا ان سب سے الگ فی سبیل اللہ ہے، اس سے مراد تمام مفسرین کے اتفاق کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مجاہد غنی بھی ہو تو اس پر جہادی ضروریات کی خاطر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں حج عمرہ کو بھی اس بات میں شامل کیا گیا ہے، بلکہ اہل علم کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک طرف فقراء و مساکین ہوں اور ایک طرف غازیان اسلام کو ضرورت ہو تو مجاہدین کی مدد کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ شکست کی صورت میں فقر و مسکنت کے ساتھ کفار کی غلامی کی ذلت اور اسلام کی بے حرمتی کی مصیبت بھی جمع ہو جائے گی۔ وابن السبیل، اور مسافروں میں۔ فرمایا وابن السبیل، مسافر خاص صاحب حیثیت ہو، اگر سفر میں سے ضرورت پڑ جائے تو اس پر زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فریضۃً، یہ فریضہ ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ فرمایا فریضۃً من اللہ، معلوم ہوا کہ یہ مصارف فرض، صدقات و عشر کے بیان ہوئے ہیں۔ چند اہل علم نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ و عشر میں آنے والا مال 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے، لازماً ہر مصرف میں خرچ کیا جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفاء کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ ان میں سے جس مصرف میں زیادہ ضرورت ہو وہاں زیادہ، بلکہ سب کا سب بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ان مصارف کے علاوہ خرچ کرنا جائز نہیں، یہی بات درست ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی اجازت دی ہے۔ یاد رہے کہ فرض صدقہ صرف مسلمانوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجتے وقت انہیں اہل یمن کو کلمہ شہادت اور روزانہ 5 نمازیں تسلیم کر لینے کے بعد زکوٰۃ بتانے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اموال میں صدقہ فرض فرمایا ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، جو ان کے لیے اغنیاء سے لیا جائے گا اور انہیں کے فقراء پر واپس کر دیا جائے گا۔ واللہ، اور اللہ علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے معاشی نظام کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے مملکت کی بڑی تعداد اور انسانیت کا بڑا طبقہ مستفید ہوتا ہے۔ اسلامی مملکت کے مالی واجبات اور دیگر اقتصادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اسلام کے پاس ایک مکمل معاشی نظام موجود ہے، اور جب تک کسی سوسائٹی میں پوری طرح وہ معاشی نظام رائج نہ ہو، اس وقت تک نہ اسلامی اقتصادیات کی معنویت سمجھ میں آ سکتی ہے اور نہ سوسائٹی کی تمام ضرورتوں کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اہم ترین عبادت ہے۔ زکوٰۃ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پاکیزگی اور اضافہ۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا مال بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ امیر مسلمانوں سے لے کر فقیر مسلمانوں میں تقسیم کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور زکوٰۃ صدقے کے مال کا سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور غیر نبی کے حکم پر راضی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زکوٰۃ کے بارے میں خود حکم فرمایا اور زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے۔ اگر تو ان 8 میں سے ہے تو تجھے تیرا حق دے دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کے حقدار 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان کی تفصیل اور توضیح اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 60 میں بیان فرما دی۔ نمبر 1، فقراء، فقر کی جمع ہے، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ نہ ہو۔ نمبر 2، مساکین، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے جائز اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو۔
نمبر 3 عاملین جو زکوٰۃ وصول کرنے اس کا حساب کتاب رکھنے کے ذمہ دار ہوں۔ نمبر 4 معلفۃ القلوب، اس سے مراد وہ کافر ہے جس سے امید ہو کہ وہ مال لے کر مسلمان ہو جائے گا یا مسلمانوں کو ایذا دینے سے رک جائے گا۔ نمبر 5 پھر رقاب، گردنیں آزاد کروانے کے لیے، یعنی غلام مسلمان کو آزاد کروانے کے لیے اور مسلمانوں کو دشمن کی قید سے رہائی کے لیے۔ نمبر 6 غارمین، مقروض جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے، ان پر زکوٰۃ خرچ کر کے قرض سے نجات دلانے کے لیے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، اس سے مراد جہاد ہے اور جہاد اسلام کی چوٹی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اور مجاہدین کے جملہ مصارف ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کو خرچ کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ ایک آدمی نے اپنی نکیل والی اونٹنی راہ جہاد میں وقف کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے اس اونٹنی کے بدلے 700 اونٹنی عطا فرمائے گا اور سب نکیل والی ہوں گی۔ اس مصرف پر مسلمانوں کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 8 مسافر، جس کا دوران سفر زیادہ راہ ختم ہو گیا، اس کو زکوٰۃ کے مال سے دینا تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ زکوٰۃ کن پر خرچ نہیں ہو سکتی؟ آل رسول، امیر، مالدار، غیر مسلم اور ایسے لوگ جن کے اخراجات و کفالت کا ذمہ دار خود زکوٰۃ دہندہ ہے، ان پر زکوٰۃ کا مال صرف نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ سونے چاندی، مال تجارت اور جانوروں پر اور زمین کی پیداوار پر فرض ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی سزا، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پشتیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جسے تم جمع رکھتے تھے، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو، جیسے کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 34-35 میں گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال و دولت گنجے سانپ کی شکل میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کو مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ جس آدمی نے اپنے مویشیوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، قیامت والے دن وہ جانور اس آدمی کو سینگوں سے ماریں گے اور اپنے قدموں تلے روندیں گے۔ زمین کی پیداوار سے عشر ادا کرنا فرض ہے۔ زمین کی پیداوار میں سے عشر ہے۔ بارانی زمین 20واں حصہ 20 من میں سے 2 من، اور جس زمین کو ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کیا جاتا ہو اس کے 20 من سے 1 من ہے، یعنی نصف۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فصل کی کٹائی کے وقت اس کا حق ادا کرو۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کو بارش کے پانی یا چشمہ سے سیراب کریں یا زمین تر و تازہ ہو، اس کی پیداوار میں سے 10واں حصہ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے، اس میں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دن رات تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔